بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مورخہ 14 جون 2020 BSH آورہ، درجہ نہم، کتاب بہارستان اردو، ادبی شاعری کا دوسرا حصہ، غزلیات۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق فیض احمد فیض کی شاعری، ان کی غزلوں کی مختصر سی تشریح، اب ان سے متعلق سوالات۔ اس میں 3 سوال ہیں۔ غزلوں میں جو تشریح ہو چکی ہے، آپ اس کو اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو ان سوالات کا حل جواب آپ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلاً سوال اول ہے کہ فیض کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ فیض کی شاعری کا موضوع وطن عزیز کی آزادی ہے، چونکہ فیض اس دور میں پیدا ہوا، پلا بڑھا جس دور میں برٹش سامراج کا برصغیر ہند و پاک پہ قبضہ تھا اور ہمارے ملک کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس دور میں فیض کی شاعری اسی موضوع سے متعلق آزادی وطن، امن و سکون اور سلامتی وطن کی موضوع پر رہی ہے، لہذا اس کا مخصوص موضوع تو وہی ہے۔ سوال نمبر 2 کہ فیض کی ان غزلوں میں قفس بمعنی پنجرہ، چمن باغ کو کہتے ہیں، گلزار کو کہتے ہیں، رات اب جانتے ہیں سحر کہتے ہیں، طلوع ہونے کس کی آخری گھڑی رات کی، صبح کا طلوع ہونے کا وقت، کہ الفاظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں جن معنوں میں یہ عام طور پر اردو غزل میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ بتایا تھا آپ نے فیض میں، اس غزل کی تشریح میں یاد رکھا ہوگا کہ قفس کے معنی تو آتے ہیں پنجرہ، لیکن یہاں مراد پنجرے سے غلامی کا وہ دور ہے، ملک جو غلامی کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جس کے 4 طرف حصار اور 4 دیواری لگا دی گئی ہے۔ پنجرے کی طرح اس میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے پنجرے میں پرندہ بند، اس کی آزادی پر قدغن، اس کو بولنے کا حق نہیں، اس کی قوت ارادی پر فیصلہ کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے جو ملک غلام ہو، اس کی زندگی سے مراد قفس ہے، اور یہاں پر مراد خاص طور پہ جیل ہے۔ اور چمن سے مراد وطن ہے، ملک ہے۔ رات سے مراد غلامی اور ظلم اور دور انحطاط ہے، دور غلامی، اور سحر سے مراد آزادی ہے۔ ظاہر ہے عام طور پہ یہ معنوں میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس معنی سے جو اردو غزل میں استعمال ہوئے بالکل الگ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بادی نو بہار، نئی بہار کی ہوا، کنج لب، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ ترکیب جو ہے یہ ترکیب اضافی ہے، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ کنج اصل میں کہتے ہیں کونے کو، لب کے معنی آتے ہیں ہونٹ، تو کنج لب کیا ہوا؟ ہونٹوں کا کنارہ۔ جب مسکراتے ہیں اس وقت تھوڑا سا منہ ہلکا سا ٹیڑھا بنا دیتے ہیں مسکراہٹ میں، جب کسی پر طنزیہ مسکراہٹ ڈالنی ہو تو اس کو کنج لب کہتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ شب ہجراں، ہجراں کے معنی فرقت، ہجراں کے معنی فراق، جدائیگی، شب کے معنی رات۔ قامتی جانانا، جانانا محبوب، قامت کے معنی قدر۔ تراکیب ہیں لفظ، اب ظاہر سی بات ہے جو تراکیب استعمال ہوئے ہیں 4 تراکیب، لفظوں کو اضافت سے ملایا جائے تو ترکیب بن جاتی ہے۔ معلوم یہ ہے کہ یہ جو ترکیب ہے یہ ترکیبی اضافی ہے۔ اسی کو سوال میں پوچھا ہے کہ اس طرح کی فارسی کی تراکیب کا استعمال اردو شاعری میں عام رہا ہے، تو یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی ترکیب ہے، اور تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ ترکیب اضافی ہے۔ ترکیب اضافی کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف اس انداز سے کی جائے کہ اس کی طرف اس کی
اضافت ہو جائے، جیسے بادی نو بہار، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ قلم من میرا قلم، کتاب تو تیری کتاب، یہ فارسی کی تراکیب ہیں، اس کو اضافت کہتے ہیں، ترکیب اضافی کہتے ہیں۔ اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ کن جلب یا شب ہجراں جیسی ترکیب میں پہلا والا مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید 5 اور تراکیب لکھیے، مزید 5 تراکیب اگر آپ نے لکھنی ہو تو یہ دیکھیے ورق سامنے، جیسے گلشن کشمیر، مضاف مضاف الیہ کشمیر کا باغ، یاد ماضی گزشتہ کی یاد، زلف محبوب محبوب کی زلف، صبح آزادی آزادی کی صبح، درازی قد قد کی لمبائی، محبوب کی قد کی لمبائی۔ تو یہ 5 تراکیب ہیں۔ آپ اس طرح سے مزید 20 تراکیب خود اپنے ذہن سے نکال کے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے سوالات ہیں عزیز طلبہ، امید ہے آپ ان کو سن کر آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ بک میں اتاریں گے، اور انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں تنہا انصاری کے حوالے سے ان کی شخصیت شاعری کے متعلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت رہے گی، خدا حافظ، السلام علیکم۔